هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الاتهام مولانا مولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قالت زينب سلام الله عليها بسم الله الرحمن الرحيم يا يزيد كب كيدك وسعى سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا صلى محمد مدار شهيد متصور عن الدين متصور اخلاص متصور كونات متصور مسلم ابن عقيل مسلم صاحب تیرا جو اختیار ہو اپنے اختیار کو آزمان لو فواللہ لا تمحو ذکرنا. جناب زینب نے قسم کھا کر کے جملہ کہا کہ فواللہ قسم خدا کی لا تمحو ذکرنا تو ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا ہے ولا تمیت وحینا اور اس سلسلے وحی کو کہ جسے تو ختم کرنا چاہ رہا ہے جسے تو مٹانا چاہ رہا ہے جسے تو اس دنیا سے ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس سلسلے وحی کو بھی ختم نہیں کر سکتا ہے. ظاہراً تو جناب زینب کا جملہ قسم کے ساتھ ہے لیکن انسان قسم کا کھاتا کیسے توجہ گا. دو بنیاد پہ انسان قسم کھاتا ہے. اگر سامنے والا بات نہ مان رہا ہو تو اپنی بات منوانے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے. بسا اوقات اپنی بات میں اعتبار پیدا کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے. اب یہاں جناب زینب نے قسم کھائی ہے فواللہ لا تمحو ذکرنا قسم خدا کہ تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا ہے. یہ قسم کھانا در حقیقت فقط قسم نہیں ہے بلکہ یزیدیت کو ایک چیلنج ہے. یہ قسم فقط ایک قسم نہیں ہے بلکہ یزیدیت کو دربار یزید میں قیام کر کے جناب زینب چیلنج کر رہی ہے کہ آج تیرے دربار میں بھیا کا ذکر کر کے اس بات کو ثابت کر رہی ہوں کہ جب تو آج ذکر حسین نہیں مٹا سکتا تو پھر تیری اولادیں ذکر حسین کیا مٹائیں. فقط قسم نہیں ہے بلکہ پوری
کھلی یزیدیت کو چیلنج ہے. اور یاد رکھیے گا ذکر باقی کب رہتا ہے. بہت سارے افراد اس کائنات میں آئے چلے گئے. کچھ ایسے ہیں جن کا ذکر باقی ہے, کچھ ایسے ہیں جن کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. آخر ذکر باقی رہنے کی وجہ کیا ہے؟ انسان کا ذکر باقی کب رہتا ہے؟ انسان کا تذکرہ کس وجہ کی بنیاد پر موت و شہادت کے بعد بھی باقی رہتا ہے؟ کوئی تو وجہ ضرور ہوگی. اور جناب زینب کا یہ چیلنج کرنا, جو کریے گا جناب زینب کا یہ چیلنج کرنا کہ تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا, یقیناً اس کردار میں, اس کیریکٹر میں, ان شخصیات میں کوئی نہ کوئی کمال ایسا تھا جس کی وجہ سے چیلنج تھا. کوئی نہ کوئی تو ایسا کمال تھا کہ جس کی وجہ سے یہ چیلنج ہے, ورنہ کا انسان یہ چیلنج تو نہیں کر سکتا نا. جہاں تلوار خلاف ہو, جہاں قلم خلاف ہو, جہاں زبانیں خلاف ہو, جہاں حاکم خلاف ہو, جہاں تخت خلاف ہو, جہاں تاج خلاف ہو, ایسے ماحول میں جہاں قلم بھی بکا ہوا ہے, جہاں زبان بھی بکی ہوئی ہے, ایسے ماحول میں یہ چیلنج کرنا کہ ہمارا ذکر مٹ نہیں سکتا, در حقیقت یہ چیلنج بتا رہا ہے کہ ان شخصیات میں کوئی خاص ایسی بات ہے جو انہیں باقی رکھے گا. ان شخصیات کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا کمال جو ہے کہ جس کی وجہ سے باقی رہیں گے, جن کی وجہ سے انہیں ختم نہیں کیا جا سکتا. یاد رکھیے گا انسان باقی کب رہتا ہے؟ یہ تو قلم کے ذریعے کوئی کام کر کے جائے, یا زبان کے ذریعے سے کوئی کام کر کے جائے, یا اگر قلم اور زبان کے ذریعے سے کام نہ کر سکے تو عمل کے ذریعے سے کام کر کے جائے. شاید قلم کے کارنامے, مثلا آج علامہ جوادی کا نام اگر انسان جانتا ہے تو جانتا ہے, اس نے انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا, انہوں نے بلاغت کا ترجمہ کیا. اپنی زندگی میں بہت ساری تصنیفات ہیں, ہر موضوع پر تقریباً کوئی نہ کوئی کتاب موجود ہے. یا اسی کے مقابلے میں تقریباً مرزا محمد طاہر صاحب کے انتقال کو کئی برس ہو چکے ہیں, لیکن ان کا نام کیوں لیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ تقریباً کم سے کم 52 یا 53 برس انہوں نے زبان کے ذریعے سے خدمت کی ہے. یعنی انسان باقی رہتا ہے یا قلم کے ذریعے خدمت کرنے کی وجہ سے, یا زبان کے ذریعے خدمت کرنے کی وجہ سے, یا کوئی خاص کارنامہ ایسا ہو جو کارنامہ اسے باقی رکھے. ظاہر تو شخصیت خاموش ہے, ظاہر قلم کا استعمال نہیں کر رہی ہے, لیکن اس کا کردار اسے باقی رکھے. یہ جو جناب زینب کا دربار عظیم میں چیلنج ہے کہ تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا, تو ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا, در حقیقت یہ چیلنج جناب زینب کا جو ہے وہ اپنے کردار پہ بھروسہ کر کے ہے. اس لیے جب اس جملے کے آگے جناب زینب نے ایک جملہ اور کہا تو اس جملے میں اس بات کو واضح کیا, اے عزیز سن, مال و دولت کے ذریعے لوگوں پر قبضہ کرنا تیرا کام ہے. مال و دولت کے ذریعے لوگوں پر قبضہ کرنا تیرا کام ہے, اپنے کردار کے ذریعے لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنا ہمارے محمد کا کام ہے. اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنا ہمارے محمد کا کام ہے. یعنی یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حکومت 2 طریقے کی ہے, قبضہ 2 طریقے کا ہے. ایک قبضہ وہ ہے جو لوگوں پر کیا جاتا ہے, ایک قبضہ وہ ہے جو دلوں پر کیا جاتا ہے. ایک قبضہ وہ ہے جو لوگوں پر ہوتا ہے, ایک قبضہ وہ ہے جو دلوں پر ہوتا ہے. اتنا یاد رکھیے گا, لوگوں پر قبضہ کرنا آسان ہے, دلوں پر قبضہ کرنا مشکل ہے. توجہ کریے گا, لوگوں پر قبضہ کرنا آسان ہے, دلوں پر قبضہ کرنا مشکل ہے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ لوگوں پر قبضہ کرنے کے لیے تلوار کی ضرورت ہوتی ہے, دلوں پر قبضہ کرنے کے لیے کردار کی ضرورت ہوتی ہے.
پر قبضہ کرنے کے لیے تلوار کی ضرورت ہوتی ہے، دلوں پر قبضہ کرنے کے لیے کردار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، لوگوں پر بھی قبضہ ہوتا ہے، دلوں پر بھی قبضہ ہوتا ہے۔ لوگوں پر جو قبضہ ہوتا ہے وہ تو تلوار کے ذریعے سے ہوتا ہے، یا منصب کے ذریعے سے ہوگا، یا حکومت کے ذریعے سے ہوگا، یا خنجر کے ذریعے سے ہوگا، یا تلوار کی بیس پہ ہوگا۔ یہی سارے مسئلے ہیں کہ جس کے ذریعے سے لوگوں پر قبضہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو قبضہ تلوار کے ذریعے سے ہوا ہے، یہ جو قبضہ حکومت کے ذریعے سے ہوا ہے، یہ جو قبضہ منصب کے ذریعے سے ہوا ہے، یہ قبضہ کب تک رہے گا؟ یہ قبضہ کب تک رہے گا؟ تلوار کا قبضہ تبھی تک ہے جب تک تلوار میں دھار ہے۔ تلوار کا قبضہ تبھی تک ہے جب تک تلوار میں دھار ہے۔ حکومت کا قبضہ تبھی تک ہے جب تک حکومت ہے۔ منصب کا قبضہ تبھی تک ہے جب تک منصب ہے۔ دولت کا قبضہ تبھی تک ہے جب تک دولت ہے۔ ثروت کا قبضہ تبھی تک ہے جب تک ثروت ہے، ورنہ فرعون آیا چلا گیا، نمرود آیا چلا گیا، شداد آیا، جنت بنوائی لیکن جنت میں قدم نہ رکھ سکا۔ جنت بنوائی لیکن جنت میں قدم نہ رکھ سکا۔ یہ واقعات بیان کرتے ہیں، تلوار کا قبضہ، حکومت کا قبضہ، منصب کا قبضہ، ثروت کا قبضہ، دولت کا قبضہ، تخت کا قبضہ، تاج کا قبضہ تبھی تک باقی رہے گا جب تک یہ چیزیں باقی رہیں گی۔ لیکن یاد رکھنا میرے عزیزوں، کردار کا قبضہ ایسا قبضہ ہوتا ہے کہ قیامت تک باقی رہنے والا قبضہ ہے۔ کردار کا قبضہ قیامت تک باقی رہنے والا قبضہ ہے۔ اور آل محمد نے جو لوگوں پر قبضہ کیا ہے وہ تلوار کے ذریعے سے نہیں کیا ہے، بلکہ کردار کے ذریعے سے لوگوں پر قبضہ کیا ہے۔ بہت سارے واقعات ہم بچپنے سے پڑھتے چلے آئے ہیں۔ خود بڑھیا والا واقعہ مشہور زمانہ واقعہ ہے جو بڑھیا کوڑا پھینکتی تھی۔ کیا کیا پیغمبر نے؟ تلوار کا استعمال کیا؟ جذبات کا استعمال کیا؟ نہیں، نہ تلوار کا استعمال ہے نہ جذبات کا استعمال ہے، بلکہ تلوار کی جگہ کردار کا استعمال ہے، جذبات کی جگہ عقل کا استعمال۔ اور جب تلوار کی جگہ کردار کا استعمال ہوتا ہے، جذبات کی جگہ عقل کا استعمال ہوتا ہے، تو بڑے سے بڑا دشمن بھی دوست بن جاتا ہے۔ آپ تک پہنچنا چاہیے تھا، بڑے سے بڑا دشمن بھی دوست بن جاتا ہے۔ یہ امام حسن کی زندگی کا واقعہ۔ جب مرد شامی آیا اور آتے امام حسن کو دیکھ کر کے امام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ جب اس نے امام کو برا بھلا کہنا شروع کیا، امام قریب تھے، جب کہا بھائی مجھے ایسا لگتا ہے تو پردیسی ہے، اگر کھانے کی ضرورت ہو تو حسن تجھے کھانا دے گا، لباس کی ضرورت ہو تو حسن تجھے لباس دے گا، مکان نہ ہو تو چلو میں تمہیں مکان دیتا ہوں۔ آیا تھا دشمن بن کر کے، کہ رسول اللہ ہے، آیا تھا دشمن بن کر کے، لیکن جب تلوار کی جگہ کردار کا سہارا لیا گیا تو دوست بن کے چلا گیا۔ مولا کائنات کا مشہور زمانہ واقعہ آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ میدان جنگ میں دشمن آیا، تلوار ہاتھ سے چھوٹی، اور جب تلوار ہاتھ سے چھوٹی تو اس نے فوراً ہی علی کے مقابلے میں اگر کہتا علی سنا ہے کہ آپ کریم ہیں، آج تک آپ کی طرف سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، علی نے کہا صحیح سنا ہے، تو بتا تیرا بھی کوئی سوال؟ اس نے کہا میرا بھی ایک سوال ہے، کہ بتا آج کیا چاہیے؟ اس نے کہا مولا تلوار دے دیجیے، تلوار دے دیجیے۔ علی نے یہاں سے تلوار نکالی، دشمن کے حوالے کر دی، لیکن یہاں دشمن نے کمزرفی کی۔ یہ واقعہ نہ پڑھتا فقط یہ بات آپ تک پہنچانا مقصود ہے۔ دشمن نے کمزرفی کی، وہ کیا تھی؟ کہ جب تک نہتھا تھا سوالی تھا، جب تک نہتھا تھا سوالی تھا، جیسے ہی ہاتھ میں تلوار آئی اب کہتا ہے کہ اے علی اب آپ کی جان کون بچائے گا؟ یہ بتائیے شراب کا نشہ دائمی ہے کہ ختم ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے، یعنی کیا مطلب کہ یہ پینے والے کے اوپر منحصر ہے، لیکن ختم ہوتا ہے۔ لیکن روایات میں ہے کچھ نشے ایسے ہیں
کہ وہ نشے تب تک ختم نہیں ہوتے جب تک انسان کو ذلیل نہ کر دے. مولا کائنات کا بڑا مشہور قول ہے ينبغي للعاقل ان يحترس من سكر المال وسكر القدرة وسكر العلم وسكر المدح وسكر الشباب. انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو 5 نشوں سے محفوظ رکھے. مجھے پانچوں کو یاد نہیں رہا، فقط ایک جملے سے سہارا لینا ہے. 5 نشوں سے محفوظ رکھے. کون کون سا نشہ؟ مال کا نشہ، طاقت کا نشہ، علم کا نشہ، تعریف کا نشہ، جوانی کا نشہ. کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ نشے ایسے ہیں کہ تب تک انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتے جب تک انسان کو ذلیل نہ کر دے. تب تک انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتے جب تک انسان کو ذلیل و رسوا نہ کر دے. انہیں نشوں میں سے ایک نشہ طاقت کا ہے. توجہ کریے گا، طاقت کا نشہ. آیا تھا، خالی ہاتھ تھا، علی تلوار دے دیجئے. توجہ کریے گا، خالی ہاتھ تھا، علی تلوار دے دیجئے. تلوار ملی، طاقت کا نشہ چڑھا. طاقت کا نشہ چڑھا، پلٹ کر کے کہتا ہے اے علی اب آپ کی جان کون بچائے گا؟ ابھی تک نہتھا تھا تو تلوار مانگ رہا تھا، طاقت آئی تو غرور پیدا ہوا. لیکن مولا نے خود فرمایا ہے کہ طاقت کا نشہ انسان کو تب تک نہیں چھوڑتا جب تک اسے ذلیل نہ کر دے. علی نے اگلے ہی جملے میں اسے ذلیل کر دیا. اس نے پوچھا علی اب آپ کی جان کون بچائے گا؟ علی نے کہا تم کیا سوچتا ہے تلوار جان بچاتی ہے؟ یاد رکھنا تلوار جان نہیں بچاتی، جو مالک جان ہے جان کو بچاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد مالک جان ہے جان وہ بچاتا. تو کیا سوچتے تلواریں جان بچاتی ہیں؟ یہ گمان بھول جا، یہ اپنے ذہن سے وہم نکال دے کہ تلوار جان بچاتی ہے، بلکہ جو مالک جان ہے جان وہ بچاتا. اس نے کہا لیا آپ کو اپنے خدا پہ اتنا بھروسہ، کہاں وہی ذات ہے جو بھروسے کے لائق ہے. اب نہ توجہ کیجیے گا، ہم نے جملہ کہا تھا تلوار کا قبضہ ختم ہو جاتا ہے، کردار کا قبضہ باقی رہتا ہے. آیا تھا دشمن بن کر کے، علی چاہتے تو تلوار کا استعمال کر دیتے، سر قلم ہو جاتا، لیکن مرتا تو دشمن علی بن کے مرتا. مرتا تو دشمن علی بن کر کے مرتا، لیکن علی نے تلوار کی جگہ کردار کا استعمال کر کے زمانے والوں کو بتا دیا یاد رکھنا تم کردار کو بلند کرتے چلے جاؤ، دنیا تمہارے پیچھے آتی چلی جائے گی. صلوات پڑھیں محمد. جو بھی قبضہ کیا ہے یاد رکھیے گا، اہل بیت کا قبضہ لوگوں پر نہیں ہے، اہل بیت کا قبضہ دلوں پر ہے. اور جو قبضہ دلوں پر ہوتا ہے وہ اسے ختم کرنا ناممکن ہوتا ہے، اسے مٹانا ناممکن ہوتا ہے. اگر کوئی چاہے تو اسے ختم کر دے ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ قبضہ لوگوں پر جو ہو اسے ختم کرنا ممکن ہے، لیکن جو قبضہ دلوں پر ہو چکا ہو پھر اسے ختم کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے. شاید یہ وجہ تھی جو جناب زینب نے کہا تھا فواللہ لا تمحو ذکرنا. سن تمہارے سر کو مٹا نہیں سکتا. کیوں نہیں مٹا سکتا؟ کہ اس لیے کہ اگر لوگوں پر قبضہ ہوتا تو ہم مٹ جاتے، لیکن ہمارا قبضہ دلوں پر ہے لہذا ہمیں ختم کرنا ناممکن ہے. اگر قبضہ لوگوں پر ہوتا تو ہمیں ختم کر سکتا تھا، ہمیں مٹا سکتا تھا، ہمیں فنا کر سکتا تھا، لیکن یہ قبضہ لوگوں پر نہیں ہے، یہ قبضہ دلوں پر ہو چکا ہے. اگلا جملہ کیا ہے؟ وَلَا تُمِيتُ وَحْيَنَا. تو کیا سوچتا ہے اس سلسلے وحی کو ختم کر دے گا، اس سلسلے وحی کو مٹا دے گا؟ یہ وحی کا سلسلہ جو اللہ کی طرف سے چل رہا ہے تو اسے مسمار کر دے گا؟ تیری کیا مجال ہے؟ تیری حیثیت بھی کیا ہے؟ تو کر بھی کیا سکتا ہے؟ تو اتنا بڑا بزدل ہے، تو اتنا بڑا بزدل ہے. کبھی 1 سال بھی نہیں تھا جو جرأت تیرے اندر تھی وہ ختم ہو چکی ہے. 1 سال پہلے تو مدینے میں بیٹھ کے، شام میں بیٹھ کے مدینے سے بیعت مانگ رہا تھا
لیکن تیری جرأت اتنی ختم ہو گئی کہ سید سجاد دربار میں کھڑے ہیں لیکن بیعت مانگنے کی ہمت تیری نہیں ہے. تیری حیثیت بیعت مانگنے کی نہیں ہے. تو کیا سلسلے کو ختم کرے گا؟ ہے کون یہ جناب زینب؟ میں میرے دو جملے سن لیں اور وہ تمہیں تمام کروں گا. ہے کون سی یہ شخصیت؟ اس شخصیت کو ہم نے فقط باب مسائل میں سنا ہے، لیکن در حقیقت آپ غور کیجئے کہ جس کربلا کے لیے یہاں سے میرے ساتھ فقط دو باتیں جناب زینب کے حوالے سے آپ کو پیش کر رہا ہے. جس کربلا کے لیے خداوند عالم نے مردوں میں حسین جیسی شخصیت کا انتخاب کیا ہے، اسی کربلا کے لیے اس سے مشکل کربلا کے لیے خدا نے عورتوں میں جناب زینب کا انتخاب کیا ہے. اس سے مشکل کربلا میں خدا نے عورتوں میں جناب زینب کا انتخاب کیا ہے. اور توجہ کیجئے، ہمیں سجن نے کہا فرمایا یا امتی انت عالمۃ غیر معلمہ. اے بڑی اماں، آپ وہ عالمہ ہیں جنہیں کسی نے تعلیم نہیں دی ہے، اور امام نے اس کو دلیل بھی دی ہے. آپ وہ عالمہ ہیں جنہیں کسی نے تعلیم نہیں دی ہے. واقعہ کربلا میں دو مشورے ہیں. بہت توجہ کرنا ہے. واقعہ کربلا میں دو مشورہ ہے. ایک مشورہ شام غریبہ کا ہے، ایک مشورہ رہائی کے وقت کا ہے. پہلا مشورہ زینب نے سجاد سے لیا، دوسرا مشورہ سید سجاد نے جناب زینب سے لیا. کاش آپ تک بات پہنچ جائے. پہلے مشورے میں جناب زینب نے امام سجاد سے پوچھا بیٹا خیموں میں آگ لگا دی گئی ہے، یہ بتاؤ باہر نکل جائیں یا جل کر کے اپنی جان دے دیں؟ امام نے کیا جواب دیا؟ بوڑھی اماں جان کا بچانا واجب ہے. اب ایک سوال، کیا زینب مسئلہ شرعی نہیں جانتی تھی؟ وہ زینب جو کوفے میں درسگاہ چلاتی تھی، وہ زینب جو کوفے میں یونیورسٹی چلاتی تھی، وہ زینب جو بابا کے دور حکومت میں کوفے میں عورتوں کو تعلیم دیا کرتی تھی، کیا اس زینب کو یہ مسئلہ نہیں پتا ہے؟ پتا ہے. جب پتا ہے تو پوچھ کیوں رہی ہے؟ جب پتا ہے تو پوچھ کیوں رہی ہے؟ کہیں جناب زینب نے اس مشکل وقت میں بھی وقت کے امام سے مسئلے کو پوچھ کر کے زمانے والوں کو پیغام دیا ہے، یاد رکھنا دین میں اپنی منمانی مت کرنا. جو وقت کے امام کا فیصلہ ہو تمہیں اسی فیصلے پہ عمل کرنا ہے. جو وقت کے امام کا فیصلہ ہے تمہیں اسی پہ عمل کرنا ہے. دوسرا مشورہ، جب رہائی کا حکم ہوا، امام سجاد سے یزید نے سوال کیا کیا فیصلہ ہے؟ یہی رہو گے یا شام جاؤ گے؟ یہی قائم کرنا، مدینے جاؤ گے کربلا جاؤ گے؟ کیا کہنا امام سجاد نے؟ میں خود فیصلہ نہیں کروں گا، میں جا کر کے اپنی پھوپھی سے مشورہ کروں گا. اپنی پھوپھی سے مشورہ کروں گا. گئے پھوپھی سے مشورہ کیا. جناب زینب نے کیا جواب دیا؟ بیٹا سجاد یزید سے کہو مکان خالی کروا دو. ہم بھیا کا ماتم کرنا چاہتے ہیں. ذرا توجہ کریے گا، ہم بھیا کا ماتم کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا مولا فیصلہ تو آپ خود کر دیتے. فیصلہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں. یہ پھوپھی سے مشورہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ فقط پھوپھی سے مشورہ نہیں ہے بلکہ اس حدیث کی دلیل ہے جہاں میں نے کہا تھا یا امتی انت عالمۃ غیر معلمہ. یاد رکھنا زینب اس ذات کا نام ہے جس سے وقت کا امام بھی مشورہ لیتا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد. اس ذات کا نام ہے کہ جس سے وقت کا امام مشورہ لیتا ہے. اور توجہ کریے، بس آخری بات ہے، توجہ کریے. دو واقعے دامن اسلام میں ہیں، تاریخ اسلام میں دو مشہور واقعے ہیں. ایک واقعہ غدیر کا ہے، ایک واقعہ کربلا کا ہے. ذرا دونوں پہ تحلیلی نگاہ ڈالیے کہ غدیر کیا ہے اور کربلا کیا ہے.
توجہ کیجیے گا، غدیر میں اور کربلا میں فرق کیا ہے؟ کہ غدیر اور کربلا میں بنیادی فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ کہ غدیر وہ جگہ ہے جہاں رسول کے ساتھ سوالات اصحاب رسول ہیں، فقط اصحاب رسول نہیں ہیں، حاجی ہیں، حج کر کے واپس آ رہے ہیں، اور فقط یہی تک نہیں، اگلا جملہ آپ کے سماعتوں میں بھروسہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، فقط یہی تک نہیں بلکہ یہ سارے حاجی اور صحابی حج کر کے اعلان غدیر سن کر کے زندہ اپنے اپنے گھروں کو گئے ہیں۔ اس لفظ زندہ کا آپ کو غور کرنا چاہیے تھا، زندہ اپنے اپنے گھروں کو گئے۔ کربلا کیا ہوا؟ کربلا میں حسین کے ساتھ چند تھے، سب شہید ہو گئے، جو بچے تھے انہیں اسیر کر لیا گیا۔ دونوں واقعے آپ نے سن لیا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، دونوں واقعے پہ نگاہ کرنے کے بعد اب ذرا انصاف سے مجھے جواب دیجئے گا کہ کس واقعے کو زیادہ مشہور ہونا چاہیے تھا؟ لوگ کے سماعت میں بھروسہ لے کر میں سوال کیا ہے، غدیر کو کیوں کا سوالات آئے تھے، سب حاجی تھے، صحابی تھے، زندہ گھروں کو گئے تھے، لیکن کربلا میں جو آئے تھے سب شہید ہو گئے، جو باقی تھے انہیں اسیر کر لیا گیا۔ لیکن آپ جائیے اور جا کر کے زمانے میں پتہ لگائیے، جتنی مشہور کربلا ہے اتنی مشہور غدیر نہیں ہے۔ کربلا بچہ بچہ جانتا ہے، غدیر چند لوگ جانتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ کوئی بھی کام بغیر وجہ کے تو ہوتا نہیں۔ یاد رکھیے گا، کربلا غدیر کی فراموشی کا نتیجہ ہے۔ زینب نے دیکھ لیا تھا کہ غدیر کو لوگوں نے بلا دیا تو حق چھین لیا گیا، لہذا زینب نے کربلا کو گھر گھر پہنچا کر کے زمانے والوں کو بتایا، یاد رکھنا غدیر میں اور کربلا میں یہی فرق ہے کہ غدیر کے بعد غدیر کو عام کرنے والا کوئی نہ تھا، کربلا کے بعد کربلا کو گھر گھر پہنچانے والی ذات جناب زینب کی ذات موجود تھی۔ زینب نے کربلا کو گھر گھر پہنچایا ہے۔ اگر آج کربلا باقی ہے، اگر آج لوگ کربلا پہ رو رہے ہیں، اگر آج لوگ کربلا کے نام پہ جمع ہو رہے ہیں، اگر آج لوگ کربلا پہ آنسو بہا رہے ہیں، اگر آج کربلا کے نام پہ لوگ ماتم کر رہے ہیں، اگر آج لوگ کربلا کے نام پہ جلوس کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا یہ سارا عمل مرحوم منت ہے جناب زینب، جن کے فیصلوں نے اسلام کو حیات بخشی ہے۔ اسلام کربلا میں ختم ہو جاتا اگر زینب نے کربلا کو گھر گھر نہ پہنچایا ہے۔ بہت بڑا انقلاب ہے مشاہدہ بھی زینب کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے میرے عزیزوں۔ لہذا ضرورت ہے کہ اس ذات کے نام پر بھی ہم کم سے کم کچھ ایسے پروگرام ضرور کریں کہ جس کے ذریعے سے جو اسلام پر ایک کلیم لگا ہوا ہے کہ اسلام عورتوں کو اہمیت نہیں دیتا، یاد رکھنا اسلام میں عورتوں کو وہ مقام حاصل ہے کہ جو مقام جناب زینب نے منزل عمل میں آ کر کے زمانے والوں کو بتایا ہے۔ اور توجہ کریے گا، جب اس بی بی نے دربار میں خطبہ دیا ہے، یہ پیغام ہے اس کا، جب اس بی بی نے دربار میں خطبہ دیا، واقعی آپ نے سنا ہے، بس نتیجہ مجھ سے لے لو، کیا کیا اس بی بی نے؟ کس لہجے میں خطبہ دیا تھا؟ کس لہجے میں خطبہ دیا؟ اپنے لہجے میں نہیں، پھر علی کے لہجے میں خطبہ دیا۔ بی بی آپ اپنا لہجہ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ کاش میرا پیغام پہنچ جاتا۔ بی بی آپ اپنا لہجہ کیوں نہیں استعمال کرتی؟ یہ علی کا لہجہ کیوں استعمال کر رہی ہیں؟ عجب نہیں زینب آواز دی، میں بابا کے لہجے کو استعمال کر کے زمانے والوں کو یہ پیغام دے رہی ہوں کہ یاد رکھو، اگر پردہ کرنا چاہو تو پھر آواز کا پردہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن
بس اوقات حالات کی ستم ظریفی ہے جسے ہم بہت زیادہ کھل کر کے نہیں کہہ سکتے، لیکن ہاں ہماری کوشش حد تک مقدور ہونی چاہیے کہ جتنا ہو سکے اتنا اپنے جلوس میں، اپنے پروگرام میں اس بات کا اہتمام ضرور کیا جانا چاہیے کہ بندوبست اگر دعوت دی گئی ہے تو پھر بندوبست بھی ویسا ہی ہونا چاہیے کہ جب ہم مردوں کا اہتمام الگ ہو، عورتوں کی یہ باقاعدہ پردے کا اہتمام الگ ہونا چاہیے۔ بس میرے ذہنوں زینب نے لہجے کا پردہ کیا ہے، زینب نے آواز کا پردہ کیا ہے، زینب نے بالوں کا پردہ کیا ہے، اور پردہ کر کے یہ بتایا ہے کہ اگر زینب کی چادر چھیننے پہ آنسو بہاتے ہو تو یاد رکھنا پھر تمہارے سر میں کھولے ہونے چاہیے۔ ایام ہے جن ایام میں آپ سب سے جلوسوں میں شرکت کر رہے ہیں، جلوسوں میں جا رہے ہیں، اللہ روایت ہے 19 رمضان سن 40 ہجری علی کے سر کی ضربت لگی اور جو حسنین کریمین اصحاب کے مجمع کے ساتھ علی کو گھر لے جانے لگے۔ جیسے علی کا گھر قریب آیا، علی نے حسن کو آواز دی، بیٹا حسن چاہنے والوں سے کہہ دو کہ یہ رک جائیں یا اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ بابا کیوں؟ کیسے نہیں کہ جب سنو مجھے اس حال کے دیکھیں گے تو برداشت نہ کر پائیں گے۔ میں نہیں چاہتا میرے بیٹیوں کی گریے کی آواز نہ محرموں کے کان میں کر جائے۔ میں کہوں گا مولا آج 40 ہجری کا کوفہ ہے، یہ آپ کی وصیتیں ہیں، اے علی ذرا 61 ہجری کے کوفے میں آئیے۔ یہی کوفہ جس کوفے کی زینب شہزادی تھی، یہی کوفہ جس کوفے میں زینب تعلیم قرآن کیا کرتی تھی، یہی کوفہ جس کوفے کا عالم یہ تھا۔ اصغر بھائی روایت سن لو، مجلس تمام ہو جائے گی۔ مقتل کہتے جب علی نے حکومت قبول کر لی، علی حاکم مسلمین بن گئے، تو علی نے اپنا دارالحکومت کوفے کو قرار دیا۔ علی کوفے آئے، مسئلہ یہ ہوا کہ خانوادہ علی کیسے آئے گا۔ اقداروں روایت کہتی ہے کہ جب علی نے یہ سوچا کہ زینب کیسے آئے گی تو انہوں نے حسن کو خاص حکم دیا، بیٹا یاد رکھنا، خیال کرنا، دن کے اجالے میں زینب کو کوفے میں مت لانا۔ کب لائیں گے بابا؟ کہ جب رات کی تاریکی آ جائے تو رات کی تاریکی میں زینب کو محل میں بٹھا کر کے کوفے میں لانا۔ حضرت روایت کہتی ہے کہ علی کے اس حکم میں رات کی تاریکی میں زینب کو کوفے لایا گیا، اور مقتل کہتا ہے کہ میں نے حسن سے علی نے کہا تھا علی اے بیٹا حسن جب کوفے کے قریب پہنچنا مجھے خبر کر دینا۔ جب حسن کوفے کے قریب آئے، علی کو خبر کی گئی، علی خود قریب گئے اور جا کر کے نہار ناکہ کو پکڑ لیا۔ کوفے میں داخل ہو رہے ہیں، علی کی آنکھوں میں اشک ہیں، علی رو رہے ہیں۔ کسی نے سوال کر لیا، مولا یہ کیوں رو رہے ہیں، کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ تڑپ کر کے علی نے کہا ہاں مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے، آج اسی کوفے میں زینب شان سے آ رہی ہے کہ رات کی تاریکی ہے، محمل کا پردہ ہے، لیکن ہائے وہ وقت جب 61 ہجری ہوگی، منادی کی ندا ہوگی، حاضر سبایا من بنات رسول اللہ، آؤ تماشا دیکھنے والوں دیکھو، یہ رسول کے گھر کی بہو بیٹیاں ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مغفور کربلا کے۔ ہاں ہزاروں بس ختم ہو گئی مجلس۔ ایک چھوٹی سی روایت اور سن لو۔ مقتل کہتے ہیں قافلہ قید خانہ شام میں قید ہو گیا، ایک دن اسی سجاد سے قید میں نہ رہا گیا، داروغہ زندان سے اجازت لی، اگر مجھے اجازت ہو تو میں کچھ دیر کے لیے باہر بیٹھ جاؤں۔ داروغہ زندان نے اجازت دی، میرا چوتھا اور بیمار امام زندان کے باہر آ کر کے بیٹھ گیا۔ بعض اگر کے ثبوت کر لینا انشاءاللہ بہت کرو گے۔ مقتل کہتا ہے میرا چوتھا امام جیسے ہی زندان کے باہر آیا، امام نے کیا کہ چاہنے والا آ رہا ہے، ہاں اگر کوئی کام آپ ایسا کھڑے ہو کر کے کریں جو آپ کی شان کے مطابق نہ ہو اور کوئی اپنا دکھ جائے تو آپ فوراً پھیر لیتے ہیں،
مقتل کہتا ہے جیسے امام نے چاہنے والے کو آتا دیکھا، امام نے اپنا رخ موڑ لیا، لیکن چاہنے والا تک قریب آیا، آ کر کے کچھ دیر تک امام کو دیکھا۔ جب امام کو پہچان لیا، پہچاننے کے بعد سوال کرتا ہے مولا کیا آپ علی ابن الحسین ہیں؟ ایک مرتبہ میرے امام نے کہا میں علی ابن الحسین ہوں۔ اس نے پوچھا مولا آپ یہاں کیسے؟ یہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، یہ پیروں میں بیڑیاں، یہ گلے میں توقے خاردار، یہ کمر میں لنگار۔ میرے چوتھے امام نے حوالے کربلا کو بیان کرنا شروع کیا۔ پسے پوشت پسے زدار جناب زینب نے گفتگو کو سنا، جیسے ہی زینب نے گفتگو کو سنا کڑک کر کے پوچھ لیا سجاد ارے یہ کون ہے جو تم سے حال و احوال پوچھ رہا ہے؟ ایک مرتبہ زینب نے بتایا بی اماں ارے یہ چاہنے والا ہے جو ہماری خیریت پوچھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا سجاد ذرا چاہنے والے کو زینب کا سلام کہہ دو۔ جیسے ہی سید سجاد نے چاہنے والے کو سلام کا، چاہنے والوں نے سر و سینہ پیٹا، ہائے رے آل محمد کی غربات، شہزادیاں غلاموں کو سلام۔ سارے الذین ظلموا اليوم خلقوا إن لله وإنا إليه راجعون وذلك كذلك المسلمين يعمل إلى أن بعد الطهارة وأبي قابل على هذا منها واستغفر واستغفر فيها من الله محمد وعلى محمد قيس أزاد حضور فرما جانا محمد وعلى محمد جانا والد جانا والد فرما يبشر حال يبشر حضور فرما دشمنان اسلام کو سنابو فرما، دشمنان عادات کو سنابو فرما، مرمالوں کے واسطہ محمد و عالم محمد کا مرحوم کو مغفرت فرما، جوائے عظیم جگہ عطا فرما، مرمالوں کے واسطہ محمد و عالم محمد کو وقت کو محمد متعجل فرما، اور ہم سب کے حضرت والے ساری شمار ان کو فرفر محمد فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم مذکور شہید مغفرت رحم تین مرتبہ سورۃ اللہ سے تلاوت فرما کر حسن مسلمہ ابن عقیل حسن صاحب کو